اس لیے زندگیوں کا رخ بدل لیا جائے۔ میرا رب کبھی کبھی ایک آدھ کو اٹھا کے سبق دیتا ہے، کبھی سب کو لیتا ہے۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، انسانیت کافی کو 17 شہر برباد ہو گئے ترکی کے۔ یہ پیغام ہے کہ یشاء یذہبکم، کبھی کبھی وہ کٹھوں کو اٹھا لیتا ہے اور کبھی کبھی ایک کو اٹھاتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں دل نہ لگانا، آخرت کی طرف جانا ہے، اس کی تیاری کر لینا۔ آج کا مسلمان بیچارہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سب سے بڑی نادانی ہے کہ ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھا ہے اور اس حقیقت سے منہ پھیر گئے ہیں۔ جس حقیقت کی طرف جا رہے ہیں، جس حقیقت سے بچ کو نہیں سکتے، سیدھا جائیں گے، سیدھا۔ ایک دن آئے گا، دربار لگے گا، میرا رب تخت سجائے گا اور خود جلوہ افروز ہوگا اور جج بن کے آئے گا، اور بڑا افسر جیسے ہوتے ہیں کسی قوم کا، جیسے چیف لیڈر ہوتے ہیں بڑے بڑے، میرا رب خود آ جائے گا، سب نیچے کھڑے ہیں، سارے بڑے بڑے وکیل بھی نیچے کھڑے ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار نیچے کھڑے ہیں، انبیاء نیچے کھڑے ہیں، سارے کھڑے۔ آج انبیاء وکیل کی صورت میں ہوں گے کہ کوئی وکالت کرنے والا ہوگا، لیکن وکیلوں کا صدر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انبیاء کے بھی سردار، انسانیت کے بھی سردار، آپ بھی ہوں گے، سب ہیں۔ اور آج اللہ جلال میں ہے، آج ایک ایک کو بلایا جائے گا، آؤ بھائی ترازو لگا ہوا ہے، دنیا میں بڑی موج مستیاں کی ہیں، آج تمہارا حساب ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا ایک ذرا برابر نیکی، ایک ذرا برابر گناہ، میرا اللہ اس کو لائے گا، آؤ بھائی یہ آج تمہارے اعمال نامے ہیں۔ اور ذرہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس ٹکڑے کو دوسرے حصے میں تقسیم نہ کیا جائے، جس ذرہ وہ ہوتا ہے جس کی تقسیم دوبارہ نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ مٹی لو، ہاتھ پہ پھونک مارو، اڑ جاتی ہے، لیکن ایک نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اس نشان میں جو ذرات ہوتے ہیں ان کا دوسرا ٹکڑا نہیں کیا جاتا، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ آج ایک ذرہ برابر نیکی ہے، ایک ذرہ برابر گناہ ہے، میرا رب لائے گا۔ وَقَفَى بِنَا حَاسِدِينَ، اللہ جیسا تو کوئی ریاضی دان کوئی نہیں ہے، آؤ بھائی تمہارا ترازو لگا ہوا ہے، نَزَعَ الْمَوَازِينُ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج تمہارے اعمال نامے تلیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ کتنی خوفناک کھڑی ہوگی جب انسانوں کے اعمال تولیں گے۔ اللہ پکارے گا، شاہد جمیل آ جاؤ بھائی، ساری دنیا کے انسان کھڑے ہیں، آج پتہ چلے گا ممبر پہ کیسے بولتا تھا، وہ اندر کے چیزوں کو بھی میرا رب سامنے لائے گا۔ کیوں بات کی تھی، کیوں سنا تھا، یا اللہ تیرے لیے نہیں کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے بات کی تھی کہ دنیا سنے گی، تعریف ہو، سننے والے کو کہا جائے کیوں سنا تھا، اس لیے سنا تھا کہ تیرے رضا کے لیے نہیں، تو منہ دکھلائی کے لیے کرنل صاحب کے پاس آیا تھا کہ یہ کہیں گے کہ چلو تعزیت کے لیے، تو منہ دکھلائی کے لیے آیا تھا۔ آج تیرا بھی حساب ہے، آج سنانے والا کا حساب ہے، آج سننے والے کا حساب ہے۔ یہ وہ دین کی باریک چیزیں ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے نیکیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں آج سب سامنے آ جائیں گی، اور ساری دنیا کے انسان کھڑے ہیں۔ یہ وہ اصل دن ہے جو ذلت کا دن ہے، یہ وہ اصل دن ہے جو عزت کا دن ہے۔ آج جھوٹی عزت کے لیے ہم اپنے آپ کو بنا سوار لیتے ہیں، کہیں پیسہ لگا دیتے ہیں، کہیں تعلق لگاتے ہیں کہ عزت بن جائے، اور حقیقی عزت کی کوئی دوڑ کوئی نہیں ہے۔ آج ذلت سے بچنے کے لیے کتنی تدبیریں کرتے ہیں، کیسے کیسے معاملات حل کرتے ہیں کہ ذلت سے بچ جائیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا کہ یہ ذلت کے سارے اسباب جو دنیا میں چھپائے تھے وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ یہ دیکھ، اللہ کہے گا دیکھ، پڑھ لے، چلو اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے، میرے فرشتوں نے کہیں ظلم تو نہیں کیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تیرے کندھے پہ فرشتے تھے،
وہ لکھ رہے تو آخر کوئی نہیں ویندا پیا، پردے بند، بتیاں بند، پردے گر گئے، کنڈیاں بند ہو گئی، ان کوئی نہیں ویندا پیا، جو مرضی کراں۔ تیرا رب دیکھ رہا تھا، میرے فرشتے جو تیرے ساتھ تھے وہ لکھ رہے تھے تو نے کیا کیا کیا، کیا کیا نہ کیا۔ دیکھ کتاب کو پڑھ لے، یہ دیکھے گا مولی حاضل کتاب، سر پکڑ گئے ہوئے ماریا گیا، اے گناہ، یا اللہ میں اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا، اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا، میں خود کر رہا تھا۔ آج میری کتاب کو مالی حاصل کتاب، آج میری کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو میرے بند کمرے کی اعمال کو بھی زہر کر دیا ہے۔ یہ روئے گا، تڑپے گا اس وقت کہ اتنا خوفناک مرحلہ کہ جب میں دنیا سے چھپا رہا تھا، آج اللہ نے وہ سب کے سامنے زہر کر دی ہے۔ اور پھر ناکام ہو گیا تو پھر سیدھا جہنم ہے، اور کامیاب ہو گیا تو پھر سیدھا جنت ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ پردے اٹھنے کو ہیں، کب تک چھپو گے؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، زندگی کا رخ بدلو، اندر باہر سے ایک ہو جائیں، اندر باہر سے ایک ہو جائیں۔ اگر زبان سے ہم مسلمان ہیں تو پھر دل سے بھی مسلمان ہو جائیں۔ زبان سے مسلمان جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری زبان اچھی ہے اور میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں زبان سے، تو کچھ ذاتی چیزیں ہیں، اگر میرے اندر کچھ کمیاں ذاتی طور پہ چھپی ہوئی ہیں تو میں ان کو بھی واپس لاؤں، ان کو بھی دور کروں، جو لوگوں کو بھی نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے، میں ان کو بھی دور کروں اور اپنے اللہ سے تعلق بنا لوں کہ سیدھا پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس دن میں ذلیل ہو جاؤں۔ اس لیے میرے اللہ نے قیامت کے دن کے مختلف، میرے نبی نے بھی اور قرآن میں بھی مختلف نام ظاہر کیے گئے قیامت کے، یوم التکویر، یوم التغابن، یوم المجموع، یوم الفصل، یوم الدین، یہ مختلف الفاظ، یوم الخشیہ، یوم القاریہ، یہ عجیب الفاظ ہیں، ان کے اندر حیبت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے بتاتا ہے کہ یہ دن تمہارے لیے آ چکا ہے۔ کبیر والا کے لوگ کہیں انہم یرونہا بعیدا، بہت واٹھی ہے قیامت، تو میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں، یہ قریب آتی، وَنَرَحُ قریبا، یہ قریب آ گئی۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا انذر الناس، میرے حبیب انذر الناس، انذر الناس، ڈرا مکہ والوں کو، ڈرا قریش والوں کو، ڈرا مدینے والوں کو، ڈراؤ پاکستان والوں کو، ڈراؤ امریکہ اور ہنولیلو اور برونائی والوں کو، ڈراؤ مشرق اور مغرب میں رہنے والوں کو، انذر الناس، ان سب کو بتا دے کہ وہ آزفۃ الآزفہ، کہ قیامت سر پہ آ چکی ہے، دور کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، تھوڑی سی زندگی ہے، میں تو ہر میان میں درخواست کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بس کر جاؤ، رخ بدلو، رخ بدلو، پاکیزہ ہو جاؤ۔ جیسے ہمیں سفید صاف ستھرے لباس پسند ہیں، یہ لباس کا صاف ہونا یہ تمہارے باطن کو بھی صاف کرتا ہے۔ کبھی اس پہ غور کیا ہوگا کہ جب ہم نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، گندگی کے راستے سے گزرنے کو جی نہیں چاہتا، زمین گیلی بھی ہوتی ہے، پاؤں وہاں رکھنے کو جی نہیں چاہتا، کیوں کہ میری جوتی خراب نہ ہو جائے یا وہاں سے کوئی چھینٹ اڑ کے میرے کپڑے پہ نہ پڑ جائے۔ ایسے ہی اپنی ذات کو ہم پاک کر لیں اندر سے بھی، کہ برائیوں سے دور ہو جائیں، ظلم سے دور ہو جائیں، جھوٹ سے بھاگ جائیں، تعطل کی کمی اس سے بھاگ جائیں، آنکھوں کی خیانت ہے بھاگ جائیں، زنا کی طرف بھاگتے ہیں تو دوڑیں۔ انبیاء زنا سے دوڑتے تھے، انسان ہے، زنا کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوڑنے کو کم ہے۔ جہاں غیر محرم بیٹی بھی گھر میں آ جائے تو کھسک جاؤ گھر سے، کسی اور روم میں چلے جاؤ۔ حکم ہے کہ زنا سے دوڑ جاؤ، شراب سے دوڑ جاؤ، ناپتول کی کمی سے بھاگ جاؤ، سود سے بھاگو، دوڑو، ان چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو کہ کوئی گندی چھینٹ نہ پڑ جائے۔ اور اگر یہ چھینٹ پڑ گئی اور دل اس کو متاثر نہیں ہوا، اثر نہیں ہوا، یہ دل متاثر نہیں ہوتا گناہ سے، تو سمجھ جاؤ کہ دل پھر مر چکا ہے، اس دل پہ سیاہی چھا چکی ہے جسے گناہ کا اثر کو جاتا۔ اور ایسے ہی زانی پر جو سب سے پہلے عذاب آتا ہے، زانی پہ سب سے پہلے جو عذاب ہے، ایک ہے رزق کی تنگی، وہ دوسرے نمبر پہ۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہے
کہ اس کو زنا کی لت پڑتی ہے، وہ ہر بار کہتا ہے ایو واری کرے سانتے مڑ چھوڑ دے ساں، نہیں بچ سکتا۔ یہ زانی کے لیے سب سے بڑا عذاب جو اس گناہ میں وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اور ایسے ہی جتنے گناہ ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ یوں نہ کہا کرو بس یہی ہے اس کے بعد نہیں کروں گا، یہ کر لوں پھر نہیں کروں، نہیں نہیں، جہاں جس حال میں ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اندر ہی اندر اللہ سے صلح ہو جائے۔